بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط مستقیم کورس چھٹا سبق۔ ہر سبق کی طرح اس سبق میں بھی انشاءاللہ 5 چیزیں پڑھی جائیں گی۔ پہلی چیز قرآن کریم کی آیت، دوسری حدیث، تیسری چیز عقیدہ، چوتھا مسئلہ اور پانچواں دعا، مسنون دعا۔ قرآن کریم کی آیت سے شروع کیا جاتا ہے۔ توحید پر استقامت اور شرک سے بیزاری۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ ترجمہ ہے اس کا، کہہ دیجئے اے کافرو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی سے، کہہ دیجئے اے کافرو، یا ایھا الکافرون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس کی عبادت میں کرتا ہوں تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اس صورت کا مطلب یہ ہے، نبی سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دیجئے اے کافرو، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا، یعنی تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، تم شرک کرتے ہو، اور میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے اور میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، اور میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی آئندہ بھی میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی عبادت تم کر رہے ہو۔ بتوں کی، پتھروں کی عبادت میں نہیں کرنے والا، اور جس کی عبادت میں کرتا ہوں اس کی عبادت تم کرنے والے نہیں ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم کفر اور شرک پر قائم ہو تو ایسا ممکن نہیں کہ تم کفر بھی، شرک بھی کرو اور مسلمان بھی ہو جاؤ۔ دو چیزیں ایک ساتھ نہیں جمع ہو سکتی۔ اگر کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ پورا اسلام میں داخل ہو جائے۔ ایسا ممکن نہیں کہ وہ آدھے کام مسلمانوں والے کرے اور آدھے کام کافروں والے کرے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے، اور جس کی عبادت میں کرتا ہوں تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ آگے حدیث ہے، داڑھی بڑھانا اور مونچھیں کٹوانا۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خالف المشرکین وفروا اللحى واحفوا الشوارب وكان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض على لحيته فما فضل اخذه۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب حج یا عمرہ کرتے تو ایک مٹھی سے زائد داڑھی کو کاٹ لیتے تھے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین جو کام کریں ہم وہ کام نہ کریں، ہم ان کی مشابہت نہ اختیار کریں بلکہ ان کی مخالفت کریں۔ داڑھیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ جب حج یا عمرہ کرتے تو ایک مٹھی سے زائد داڑھی کو کاٹ لیتے تھے۔ نمبر 3، عقیدہ، شرک کا بیان۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور اسماء میں کسی کو شریک کرنا شرک کہلاتا ہے۔ اب شرک کسے کہتے ہیں یہیں پہ جان لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی اسماء یعنی کہ نام،
میں کسی کو شریک کرنا شرک کہلاتا ہے۔ نیز جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات والا صفات کے لیے مخصوص فرمائی ہیں اور بندوں کے لیے بندگی کی علامتیں قرار دی ہیں، انہیں غیروں کے لیے بجا لانا بھی شرک ہے۔ یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، اگر وہ کسی اور چیز کسی بندے کے لیے کیا جائے تو یہ بھی شرک ہے۔ یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت کرنا، سجدہ کرنا، اگر کسی اور کے سامنے سجدہ کیا جائے، اس کو معبود بنایا جائے تو یہ شرک ہے۔ اب ہے شرک کی کئی صورتیں ہیں۔ پہلی صورت اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، مثلاً عیسائیوں اور مجوسیوں کی طرح دو یا زائد خدا ماننا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ واحد ہیں، تنہا ہے اللہ تعالیٰ، اگر یہ مانا جائے کہ اللہ تعالیٰ دو ہیں یا اس سے زائد ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک ٹھہرانا ہوا، شرک کرنا ہوا۔ دوسری بات، غیب کی وہ باتیں جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں صراحت آئی ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا نہیں کوئی نہیں جانتا، ایسی چیزیں بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی عطا سے ماننا، مثلاً یہ کہنا کہ فلاں شخص بھی اللہ کی عطا سے یہ جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، یہ بات بھی شرک ہے۔ غیب کی بات صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے فلاں شخص جانتا ہے قیامت کب آئے گی تو یہ شرک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ تیسری صورت کسی بندے میں تصرف و قدرت کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھنا اور ساتھ یہ ماننا کہ اس کا کسی کو نفع یا نقصان پہنچانا اللہ تعالیٰ کی مرضی اور ارادے کا پابند نہیں ہے۔ اسی طرح رکوع و سجدہ وغیرہ جیسے افعال کسی مخلوق کے لیے عبادت کے طور پر نہیں بلکہ صرف تعظیم کے طور پر کرنا، اس کو فسق یا شرک کہتے ہیں۔ یعنی کسی بندے کو یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ اس کا کسی نفع یا نقصان پہنچانا اللہ تعالیٰ کے مرضی اور ارادے سے نہیں ہو رہا ہے تو یہ چیز شرک ہے۔ اسی طرح سے کسی بندے کے سامنے رکوع اور سجدہ تعظیم کے طور پر کرنا، عبادت کے طور پر نہ کرنا، اس کو فسق یا شرک کہتے ہیں۔ پھر مخلوق میں سے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شریک کیا جائے تو یہ شرک ہوگا اور کرنے والا مشرک ہوگا۔ یعنی اگر مخلوق میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ کوئی مانتا ہے تو یہ شرک ہے، اس کا یہ کام شرک کہلائے گا، اور جو کام کر رہا ہے، کرنے والا ہے، جو شخص کر رہا ہے وہ مشرک ہوگا، اس کو مشرک کہیں گے۔ یہ 3 صورتیں ہیں شرک کی۔ چوتھی بات، مسئلہ وضو کے فرائض، سنتیں اور مستحبات۔ اب ایک بات یہی جان لی جائے، وضو میں واجبات نہیں ہیں، وضو میں فرائض ہیں، سنتیں ہیں اور مستحبات ہیں۔ وضو کے فرائض، پہلا فرض ہے ایک بار چہرہ دھونا۔ چہرے کی حدود یہ ہیں: پیشانی پر بال اگنے کی جگہ سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یعنی پورا چہرہ اچھی طرح دھلنا، یہ ایک بار دھلنا فرض ہے، اور اس کی حد یہ ہے کہ پیشانی کے بالوں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ نمبر 2، ایک بار کہنیوں سمیت بازوؤں کو دھونا، یعنی پورا ہاتھ کہنیوں سمیت دھونا، دونوں ہاتھوں کو۔ نمبر 3، ایک بار چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، ایک بار ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ یہ چیزیں وضو میں کرنا ضروری ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا۔ اگر یہ چاروں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز چھوٹ جائے تو وضو نہیں ہوگا۔ نوٹ: وضو کے فرائض پورے ہونے کی 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط، اعضاء پر اتنا پانی بہانا کہ قطرات گرنے لگیں۔ اعضاء کو صرف تر کر لینا کافی نہیں، یعنی آپ اگر ہاتھ دھل رہے ہیں، چہرہ دھل رہے ہیں تو ہاتھ دھلنے کے بعد ہاتھ کے اوپر سے پانی کے قطرے بہیں، اتنا پانی گرانا ضروری ہے۔ اگر صرف ہاتھ گیلا کر کے آپ ہاتھ پہ ہاتھ تر کر لے رہے ہیں، گیلا کر لے رہے ہیں تو یہ کافی نہیں ہے۔ اور دوسری چیز ہے، پانی کے جسم پر پہنچنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو۔
اگر کسی کے ہاتھوں پر ناخن پالش یا پینٹ لگا ہے تو وضو نہیں ہوگا، یعنی آپ کے جسم پر پانی پہنچنے میں کسی چیز کی رکاوٹ نہ ہو، ناخن میں اگر پالش لگا ہے، پینٹ لگا ہے تو وضو نہیں ہوگا۔ وضو کی سنتیں۔ وضو کی 13 سنتیں ہیں۔ نمبر 1 نیت کرنا۔ نمبر 2 شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ نیت کرنا وضو میں سنت ہے، اگر بغیر نیت کے وضو کر لیا تو وضو تو ہو جائے گا لیکن نیت کا ثواب نہیں ملے گا۔ دوسری چیز ہے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ نمبر 3 دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھونا۔ نمبر 4 کلی کرنا۔ نمبر 5 ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 6 مسواک کرنا۔ نمبر 7 داڑھی کا خلال کرنا برائے حضرات، یعنی یہ مردوں کے لیے ہے داڑھی کا خلال کرنا۔ نمبر 8 ہر عضو چہرہ، بازو، پاؤں کو 3 بار دھونا، یعنی چہرے کو 1 بار دھونا یہ فرض ہے اور 3 بار دھونا سنت ہے۔ اسی طرح ہاتھ اور پاؤں بھی 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ یہاں لکھا گیا ہے عضو کو 3 بار دھونا، یہ نہیں کہا گیا کہ مسح کرنا ہے 3 بار، مسح صرف 1 بار کیا جائے گا۔ نمبر 9 1 بار پورے سر کا مسح کرنا۔ دیکھیے آگے 1 بار پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے اور چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ اگر چوتھائی سر کا مسح کر رہے ہیں فرض ہے، اور اگر پورے سر کا مسح کر رہے ہیں تو اور اچھی بات ہے، سنت ہے۔ نمبر 10 کانوں کا مسح کرنا۔ نمبر 11 ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ خلال کرنا یعنی انگلیوں کو اچھی طرح دھلنا، ان کے اندر انگلیوں کو ڈال کے خلال کیا جاتا ہے۔ نمبر 12 ترتیب سے وضو کرنا۔ ترتیب سے وضو کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے چہرہ دھلنا، پھر ہاتھ دھلنا، پھر پاؤں دھلنا، ترتیب سے، ایسا نہیں کہ پہلے پاؤں دھل لے بعد میں چہرہ دھلے آخر میں ہاتھ دھلیں، ایسا نہیں، ترتیب سے۔ نمبر 13 پے در پہ وضو کرنا، یعنی ایک عضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرا عضو دھو لینا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بار چہرہ دھل لیا اب اتنی دیر کے بعد ہاتھ دھلیں کہ چہرہ سوکھ جائے۔ پے در پہ وضو کرنا سنت ہے۔ وضو میں ان چیزوں کو سر انجام دینے کی احادیث مبارکہ میں بہت ترغیب آئی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز کبھی کبھار چھوٹ جائے تو وضو تو ہو جاتا ہے لیکن ثواب میں کمی آتی ہے، اور اگر کوئی شخص ان چیزوں کو چھوڑ دینے کی عادت بنا لے تو ثواب میں تو اب بھی کمی آئے گی لیکن یہ آدمی اس سے گنہگار بھی ہوگا، اس لیے وضو کرتے وقت سنن کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ یعنی اگر کبھی کبھار چھوٹ جائے تو ثواب میں کمی آ جائے گی، لیکن اگر جان بوجھ کر بار بار چھوڑیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے، گناہ ہے۔ نوٹ: وضو میں کوئی چیز واجب نہیں ہے، جیسا کہ آپ کو ہم نے پہلے ہی بتا دیا کہ وضو میں واجب نہیں ہے، فرائض ہیں، سنن ہیں اور مستحبات ہیں۔ وضو کے مستحبات و آداب۔ نمبر 1 وضو سے پہلے، وقت سے پہلے وضو کرنا، نماز کے لیے تیار ہو جانا، یعنی ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا پہلے وضو کر لے اور نماز کے لیے تیار ہو گئے، بشرطے کہ یہ شخص معذور شرعی نہ ہو۔ اگر کوئی شخص معذور شرعی ہو تو اس کے لیے اجازت ہے، اور مزید تفصیل آگے آ رہی ہے۔ نمبر 2 قبلہ رخ بیٹھنا۔ نمبر 3 ہر عضو دھوتے ہوئے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھنا، یہ بھی پڑھنا مستحب ہے۔ نمبر 4 اعضاء کو دائیں جانب سے دھونا، یعنی پہلے دایاں ہاتھ دھونا پھر بایاں ہاتھ دھونا، پہلے دائیں پیر کو دھونا پھر بائیں پیر کو دھونا۔ نمبر 5 اعضائے وضو کو مل کر دھونا، یعنی جیسے ہاتھ دھو رہے ہیں تو ہاتھ کو پہلے ملا جائے تاکہ پانی پہنچ جائے، کسی جگہ پر خشک نہ رہے، سوکھا نہ رہے۔ نمبر 6 اگر انگوٹھی پہنی ہو اور وہ تنگ نہ ہو تو اسے حرکت دے کر نیچے تک پانی پہنچانا، اگر تنگ ہو تو اسے حرکت دینا لازم ہے، یعنی اگر تنگ نہ ہو تو اس کو حرکت دینا مستحب ہے، اور اگر تنگ ہے تو اس کو حرکت دینا لازم ہے، ضروری ہے، کیونکہ اگر تنگ نہیں رہے گی تو پانی پہنچ سکتا ہے، اور اگر تنگ رہے گی تو پانی پہنچانا لازم ہو جائے گا۔ نمبر 7 اعضائے وضو کو مبالغے سے دھونا، یعنی مقررہ حدود سے کچھ زیادہ دھونا، جیسے ہاتھ ہے، جیسے پیر ہے، ٹخنوں سمیت دھونا ہے،
اگر ٹخنوں سے اوپر دھو لیا جائے تو یہ مستحب ہے اور دھونا بھی چاہیے۔ نمبر 8، تر چھنگلیاں، بھیگی ہوئی چھوٹی انگلی، تر یعنی بھیگی اور چھنگلی یعنی چھوٹی انگلی کان میں داخل کرنا، یہ مستحب ہے۔ نمبر 9، گردن کا مسح کرنا۔ نمبر 10، بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا۔ نمبر 11، وضو کے بعد کی دعا پڑھنا۔ آج انشاءاللہ وضو کے بعد کی دعا ہی پڑھائی جائے گی۔ نمبر 12، کسی سے مدد لیے بغیر وضو کے کام کو خود سر انجام دینا۔ نمبر 13، پانی ضائع نہ کرنا، یعنی جتنی ضرورت ہو اتنا ہی پانی استعمال کیا جائے، زیادہ پانی نہ ضائع کیا جائے۔ نمبر 5، آج کی دعا ہے وضو کے آخر کی دعا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا شریک لہ، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ تو مجھے بہت توبہ کرنے والوں اور خوب پاکی حاصل کرنے والوں میں سے بنا دے۔ آج کا سبق مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔